آیت نمبر 55 سے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس کی آیت یہ ہم نے کچھ پڑھ لی تھی، مکمل نہیں کر پائے تھے، یا پتہ نہیں شاید مکمل کر لی تھی۔ آیت نمبر 55 ہے سورۃ آل عمران کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تمہیں پورے کا پورا اب لینے والا ہوں، یعنی اٹھا کر آسمانوں پر لے جانے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور تمہیں بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرک، اور میں تجھے پاک کر دوں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں بنا دوں گا تیرے فالوورز کو، فوق الذین کفروا، کافروں سے اوپر، یہ جو تیرے فالوورز ہیں یہ تمہارے انکار کرنے والوں کے اوپر رہیں گے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے فالوورز کون ہیں؟ نصرانی، عیسائی، اور انکار کرنے والے کون ہیں؟ یہودی۔ یہودیوں کے اوپر اختیار اور غلبہ رہے گا عیسائیوں کا قیامت کے دن تک، اس بات کو سمجھ لیں۔ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا سن 30 یا 33 عیسوی میں، تو صورتحال آپ کے سامنے ہے، انجیل برنباس میں اس کی ڈیٹیل ہمارے سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اپنے حساب سے حضرت عیسیٰ کو، یہودیوں نے رومیوں کے ہاتھوں کیا دلوا دی؟ پھانسی دلوا دی، اپنے حساب سے انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ یہ تو جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے واضح کی بات کہ عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، نہ ہی انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ یہ تو اللہ نے وضاحت کی قرآن مجید میں آ کر۔ اب دیکھیے 33 عیسوی میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، اور اس کے 40 سال بعد، یہ 70 عیسوی کے قریب کی بات ہے، جب رومیوں نے، رومن ایمپرر ٹائٹس جس کا نام ہے، اس نے یروشلم کو تہس نہس کر دیا، جو یہودیوں کا شہر تھا۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ کیسے عیسائی یہودیوں کے اوپر رہیں گے اس آیت کے مطابق قیامت کے دن تک۔ حضرت عیسیٰ کے چلے جانے کے 40 برس بعد ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ٹائٹس جو رومن ایمپرر تھا، اس نے پورا شہر برباد کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے 1,33,000 یہودی اس نے ایک دن میں قتل کیا۔ تو یہ اس کے بعد جب اس نے پورا شہر کو برباد کر دیا تو یہودیوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ اس دن سے یہودیوں کا ڈایاسپورا شروع ہو گیا۔ یہ ڈایاسپورا ٹرم بولی جاتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پھیل جانا، منتشر ہو جانا۔ یہودی پوری دنیا میں پھر پھیل گئے، منتشر ہو گئے، ان کا ڈایاسپورا سٹارٹ ہو گیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پوری کی پوری رومن امپائر یہ عیسائی ہو گئی تھی۔ سن 300 عیسوی کے راؤنڈ اباؤٹ پوری رومن امپائر اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور پھر یروشلم پر قبضہ عیسائیوں کا تھا۔ پھر جب مسلمانوں نے حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں یہ یروشلم فتح کیا ہے، بلکہ فتح نہیں کیا، عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا، تو وہ ہینڈ اوور کیا یروشلم شہر ایک معاہدے کے تحت، ایک ٹریٹی کے تحت، اور اس معاہدے میں کافی شرائط تھیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ یہودیوں کو اس شہر میں آنے نہیں دیں گے۔ یہودیوں کا داخلہ یروشلم میں بند رہا ہے یہ 500 سال، جب سے انہیں ٹائٹس رومن ایمپرر نے یروشلم سے نکالا، پورے شہر کو برباد کر کے، یہ دوبارہ اس شہر میں جا نہیں سکتے تھے، داخلہ بند تھا ان کا، عیسائی مارتے تھے ان کو، پابندی تھی، یہ وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ یہ تو حضرت عمر کے دور میں جب یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور عیسائیوں نے ایک معاہدے کے تحت یہ شہر مسلمانوں کے حوالے کیا، اور اس میں ایک شک یہ رکھوائی کہ آپ یہودیوں کو یہاں آنے نہیں دیں گے، لیکن حضرت عمر نے اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کی اس شک کے اندر کہ نہیں، ایسا نہیں کہ ہم انہیں آنے نہیں دیں گے، آنے دیں گے۔ یہ شہر جو ہے یہ ایک اوپن سٹیٹ ہوگا، کیونکہ یہ ایک مبارک جگہ ہے، فلسطین کی سرزمین مبارک ہے، پیغمبروں کی سرزمین ہے، تو یہ عیسائیوں کے لیے بھی مبارک ہے، یہودیوں کے لیے بھی مبارک ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ تو یہ ایک اوپن سٹیٹ ہے، یہاں سارے آئیں جائیں، لیکن ایک چیز ہے، یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت ہم نہیں دیں۔
آئیں 1-2 دن رہیں، اپنے مبارک مقامات کی زیارت کریں اور بس پھر چلے جائیں۔ یہاں پراپرٹی خریدنا، یہاں سکونت اختیار کرنا، نہیں، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن پھر بھی حضرت عمر کے دور میں گویا ان کو کچھ تھوڑا بہت ایک وہ بریدنگ سپیس مل گیا، دوبارہ آنے جانے لگ گئے وہاں، پہلے تو آنے پر ہی پابندی تھی۔ ذہن میں رکھیں، اللہ فرما رہے ہیں عیسائی یہودیوں کے اوپر رہیں گے قیامت کے دن تک۔ اور اب یہ غالباً آپ دیکھیں کہ پہلی جنگ عظیم، بلکہ اب صورتحال یوں محسوس ہوتی ہے پوری دنیا پہ اگر ایک طائرانہ نظر انسان رکھے تو یہ یہودی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ دولت یہ کم از کم ان کے اب تصرف میں ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ کافی اب ان کی طاقت ڈیولپ ہو چکی ہے، اب یہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور ان کی بات سنی اور مانی جاتی ہے، تو یہ اب پاورفل ہو گئے ہیں۔ اب یہ گویا کہ عیسائیوں کے اوپر سوار ہیں، اب گویا کہ یہ عیسائیوں پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت بات ایسی نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ امریکہ اور برطانیہ اگر یہ اسرائیل کی پشت پناہی کرنا چھوڑ دیں تو عرب تو ان کی تکہ بوٹی کر دیں ایک دن میں۔ ان کی تعداد ہی کتنی، یہ تو 15-16 ملین 17 ملین ہے ٹوٹل یہودی۔ یہ جو پورا افرنگ ان کی بیک پہ کھڑا ہے، اگلی آیت پڑھ لیں گے، بہت جلدی آ جائے گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اسی سورۃ آل عمران میں، ضربت علیہم الذلۃ، ان پہ ذلت مار دی گئی، ذلت تھوپ دی گئی ان کے منہ پر۔ اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی جائیں گے ذلیل ہی رہیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ ذلت سے بچ سکیں گے صرف 2 صورتوں میں، یا تو یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یا یہ لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں۔ تو اس وقت وہ جو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ ذلت سے بچے ہوئے ہیں، تو کیا کس صورت کے تحت؟ لوگوں کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا۔ اسرائیل یہ افرنگ ہے، فرنگ جسے اقبال نے اپنی شاعری میں ایک ٹرم استعمال کی ہے ان عیسائیوں کے لیے، یہ مغربی تہذیب کے لیے۔ یہ جو عیسائی ہیں، امریکن اور برٹش پیپل اور یہ جو طاقتیں ہیں اس طرح کی، اگر یہ ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں تو ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ تو میں اس بات بتا رہا تھا، بیچ میں رہ گئی۔ ان کا ڈایا سپورا شروع ہوا یروشلم سے، جو انہیں نکالا گیا، حضرت عمر نے پھر آنے جانے کی اجازت دی اور دوبارہ ان کو وہاں آباد ہونے کی اجازت ملی تھی پہلی جنگ عظیم میں، جب آٹومن امپائر ختم ہو گئی 1917 کے اندر۔ برطانوی جو وزیر تھا بالفور ڈیکلریشن مشہور ہے، اس ڈیکلریشن میں یہودیوں کو اجازت دی گئی کہ یہ واپس جا کر آباد ہو سکتے ہیں، فلسطین میں ان کا حق ہے۔ تو انہوں نے وہاں جا کر زمینیں خریدی، آباد ہو، 31 سال بعد انہوں نے اپنی ریاست بنا لی اسرائیل۔ یہودی دیکھیے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت تھی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اب اسی امت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا، اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا وہ اب عیسائی کہلوائے جانے لگے، حالانکہ ہیں وہ بھی بنی اسرائیل۔ اور یہ وہ امت جن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، جو حضرت موسیٰ کی شریعت کو فالو کرتے تھے اور تمام انبیاء کو مانتے تھے، لیکن آخری نبی، آخری رسول حضرت عیسیٰ کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دی۔ تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ یہودی ہیں، حضرت موسیٰ کی جو امت ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا تھا، وہ عیسائی ہو گئے، قرآن انہیں حواریین کہلائے، نصرانی کہہ رہا ہے۔ اور پھر اب اگر آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ عیسائی تو پھر تھوڑے سے تھے جنہوں نے مانا تھا، اب پوری دنیا میں تو عیسائی ہیں، سب سے زیادہ تعداد جس مذہب کی ہے وہ کون سا ہے؟ اس کی میں نے ابھی وجہ بتائی کہ سن 300 کے اندر پوری رومن امپائر کیا ہو گئی تھی؟ عیسائی ہو گئی۔ اور رومن امپائر یہ کتنے بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، ایسٹرن رومن امپائر، ویسٹرن رومن امپائر، بہت بڑی سلطنت تھی، پورا یورپ ہے، اور یہ آگے کا علاقہ یہاں تک یہ ویسٹرن رومن امپائر میں آتا تھا، اور ایسٹرن رومن امپائر میں تو یہاں یہ کانسٹینٹینوپل تک وہ رہے ہیں 1500 سال تک۔ 1453 میں دا فال آف کانسٹینٹینوپل ہوا ہے، جب یہ ترکوں نے فتح کیا ہے، اس وقت تک تو یہ رومی رہے ہیں یہاں۔ تو یہ پوری سلطنت جب عیسائی ہو گئی تو اس لیے عیسائیت جو ہے اس کو ذرا فروغ مل گیا۔ اور وہ جو یہودی تھے وہ تھوڑے آپ کے علم میں ہے کہ ایک تو ان کو اس رومی ایمپرر نے مارا، اتنے یہودی قتل کیے، اس سے پہلے نبوکدنضر نے ان کو برباد کیا تھا۔
تو یہودی دراصل، اور اس سے بھی مزید اگر آپ اس کی ایگزیکٹ جاننا چاہیں تو حضرت موسیٰ میں نے ابھی بتایا بنی اسرائیل کے رسول تھے، ان کے بعد اور بہت سارے رسول آئے، پھر آگے چل کے ہم پڑھ آئے ہیں، ان میں آ گئے تھے داؤد، پھر داؤد کے بیٹے سلیمان. حضرت سلیمان کے 2 بچے تھے، ایک کا نام اسرائیل، ایک یہودی. پھر وہ آگے ڈیوائیڈ ہوئی سلطنت حضرت سلیمان کے بچوں میں، ایک اسرائیل بنا، ایک جو جس سے اب یہودا کہتے ہیں یہودی، وہ ایک دو میں ڈیوائیڈ ہو گئی یہ پوری سلطنت. تو جو لفظ اسرائیل آگے پھر اس سے بھی آگے بڑھا ہے. مجموعی طور پر امید ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بنی اسرائیل کا نقطۂ آغاز حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، انہی میں پھر آگے نبوت چلی ہے، انہی میں کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ آئے ہیں، اور پھر آگے یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت عیسیٰ تک آ کے رکا، ختم ہوا. پھر آخری نبی بنو اسماعیل میں آیا ہے، بنو اسرائیل میں نہیں آیا. پھر ایک دفعہ واضح کر لیں، نبوت رہی حضرت ابراہیم کی لڑی میں. کہاں رہی؟ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں سے. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق کے بیٹے یعقوب جنہیں اسرائیل کہا گیا، اسرائیل کے جو بچے تھے انہیں بنی اسرائیل کہا گیا. تو باقی سارے نبی بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں پھر حضرت یعقوب کی لڑی میں، سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آئے ہیں حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی لڑی میں سے، بنو اسماعیل. یہ ہے گویا ایک تفسیر. اللہ کا بندہ، اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ. ایل اللہ، اسرا بندہ، اسرائیل اللہ کا بندہ. عبداللہ جیسے ہم کہتے ہیں، گویا ان کا لقب تھا عبداللہ. جی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ماننے والوں کو تمہارے کافروں کے اوپر رکھوں گا قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم سب کا. فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان. فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں میں کہ جن میں تم اختلاف کر رہے تھے. فاما الذین کفروا، تو پس وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبهم عذابا شدیدا، تو انہیں تو میں عذاب دوں گا بہت سخت. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، تو ان کو اللہ بدلہ دے گا، ان کا پورا اجر ان کو دیا جائے گا. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک، یہ آیات ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں. ذالک، یہ نتلوہ علیک، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں. من الآیات، گویا پس منظر میں کون موجود ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، تلاوت کر کے سناتے ہیں. والذکر الحکیم، اور یہ حکمت بھری آیات ہیں، حکمت بھرا ذکر ہے یہ جو آیات ہم آپ کو سناتے ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً اللہ کے نزدیک جو عیسیٰ کی مثال ہے وہ کس طرح ہے؟ آدم کی مثال کے جیسی. تمہیں لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے الہ مانا ہے صرف اس لیے کہ ان کی ولادت بڑی معجزانہ ہے؟ تو اللہ کے ہاں تو ایسی مثال آدم کی بھی ہے، بلکہ اس میں تو معجزہ کی نوعیت اس سے بھی بڑھ کر ہے. اس میں چلو والدہ ہیں تو صحیح، وہاں تو تصور ہی نہیں ہے، نہ والد کا نہ والدہ کا. جی خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں پیدا کیا مٹی سے. ثم قال لہ کن، اور پھر کہا ہو جا، فیکون، وہ ہو گیا. یہ ہے وہ آیت جو ایولوشن کی مکمل طور پہ نفی کرتی ہے. اس آیت میں ایولوشن کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس کے خلاف ہے. یہ تھیری ہے اسپیشل کریشن کی، کہ اللہ نے مٹی سے آدم کو بنایا اور پھر اس میں روح پھونک دی تو گویا کہ انسان وجود میں آ گیا. اگر نہ باقی جو زیادہ تر چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ انسان جو پیدا ہوا ہے وہ ایک ایولوشن کے پروسیس کے نتیجے میں ہے. سب سے پہلے ایک یونی سیلولر جاندار امیبا وجود میں آیا، اور پھر اس طرح زندگی کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی گئی. پھر ایونچولی ہومو سیپینز وجود میں آئے. ہومو سیپینز میں سے پھر ایک فرد تھا آدم، جس کو اللہ نے چن لیا. اس ایک نسل میں سے ایک بندہ اللہ نے چن لیا، اس میں اپنی روح پھونک دی. گویا ایک پروسیس ایولوشن کا ہوا ہے، ارتقاء کا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ایک آدمی کو چنا اور پھر ان سے آگے ایک نسل چلی ہیومن بینگز کی، انسان. یہ ایک ایولوشن کا پروسیس. لیکن اس آیت میں اس ایولوشن کی نفی ہے.
ایک تھیری اسپیشل کریشن کی جو ہے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا، اس میں روح پھونک دی، پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ جی میں آپ کی بات سمجھا نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایوولوشن کے قریب ہے یہ بات؟ آپ اسپیشل کریشن کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، بس یہ دونوں، اب یہ دیکھیے، یہ سمجھ لیں کہ یہ نظریات ہیں، آپ وہ بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، جب تک کہ کوئی بات طے نہ ہو جائے قرآن سے، نص قطعی کی روح سے کہ نہیں اصل میں حقیقت کیا ہے، یہ چیز ہے، جب تک واضح نہیں ہو جاتی نظریات کے ضمن میں آپ کو یہ اختیار ہے، گنجائش ہے، وہ مان لیں کوئی مسئلہ نہیں۔ الحق من ربک، حق ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ، تو جو کوئی جھگڑا کرے آپ کے ساتھ اس کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا، فقل، تو پھر آپ کہہ دیجیے، یعنی کوئی اگر آپ سے بحث کرے بعد اس کے کہ بات تو ساری آپ نے واضح کر دی ہے، فقل، تو پھر آپ کہہ دیجیے، تعالو، آ جاؤ بھائی۔ اب وہ یہ ذکر ہو رہا ہے مباہلے کا، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک وفد آیا تھا عرب کے جنوب، جو بس عرب کے جنوب میں ایک بستی نجران موجود ہے، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، 70 عیسائیوں کا ایک وفد، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی بات سمجھنے سمجھانے کے لیے آئے۔ تو ان قافلوں کے جو سردار تھے ابو حارثہ بن علقمہ اور قرز بن علقمہ، یہ دو بڑے پادری تھے، ان کی سرکردگی میں، دونوں بھائی تھے یہ، ان کی سرکردگی میں 70 افراد آئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ افہام و تفہیم کے لیے، کیا دعوت دے رہے ہیں آپ اور کیا کس طرح سے معاملہ ہے سارا۔ اور پھر جب اللہ کے رسول نے بات واضح کر دی، ساری بات ان کو سمجھ آ گئی، حق واضح ہو گیا، پھر بھی نہیں مان رہے، تو اب مباہلے کی دعوت دی جا رہی۔ اس کو پڑھ لیں، مباہلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ احقاق حق کر چکیں، حق واضح ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ سامنے والے کو بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن اب صرف وہ اپنے اس کے دل میں ایک چور ہے اور وہ بات مان نہیں رہا، تو پھر آپ مباہلے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر وہ مخالف یہ سمجھ رہا ہوگا کہ واقعتاً اس پہ ابھی بات کھلی نہیں ہے، تو آپ چیلنج قبول کر لے گا، اگر وہ خود کو حق پہ سمجھتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بات تو اس کو پتہ چل گئی ہے، تو اس کے دل میں پھر اسے پتہ ہوگا کہ وہ صرف شرارت کر رہا ہے، تو پھر وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا، مباہلے کی دعوت کو۔ تو عیسائیوں کے اس وفد نے بھی یہ چیلنج قبول نہیں کیا، بس چپ کر کے فرار ہو گئے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو مباہلے کے بارے میں، اے میرے نبی، کوئی اس کے بعد پھر بھی آپ سے بحث کرے کہ علم تو آ چکا، پھر آپ کہہ دیجئے، تعالوا، آ جاؤ بھائی، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتوں کو ہم بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، فنجعل لعنت اللہ ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ اپنی لعنت کرے کس پہ؟ جھوٹوں پر۔ آ جاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، اور خود آ جاتے ہیں، ان کو بھی بلا لے، تم بھی بلا لو، آ جاؤ، اور پھر مل کر اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے کہ یا اللہ، ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر تو اپنی لعنت فرما۔ تو یہ مباہلہ ہوتا ہے، اس کو پھر اس عیسائیوں کے وفد نے قبول نہیں، انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ابھی وہ گھر سے نکل ہی رہے تھے کہ راستے میں وہ جو قرز بن علقمہ تھا، چھوٹا بھائی، اس کے گھوڑے کو یا اس کو کہیں کوئی ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا، اور اس نے برا بھلا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آ ادھر رہے تھے کہ ہلاک ہو وہ جو دور والا ہے، تو اس کے بھائی نے اسے برا بھلا کہا، ڈانٹا اور کہا ہلاک ہو تیری ماں۔ اس نے کہا تم مجھے کیوں برا بھلا گالی کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جس کو تم نے گالی دی ہے ہم جانتے ہیں وہ کون ہے، اللہ کا رسول۔ تو اس نے کہا جب رسول ہے تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ ایسے کیسے مان لیں گے؟
اب ہم جہاں رہتے ہیں رومن امپائر یہ ہمیں بڑا نوازتے ہیں، انہوں نے ہماری بڑی حیثیت دی ہوئی ہے، ہمارا ایک معاملہ چلتا ہے یہاں ان علاقوں میں، ان رومیوں کی وجہ سے، رومی عیسائی ہیں، ہم ان کے زیر سایہ یہاں پر پھل پھول رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، اگر وہ مان لیں تو پھر یہ سب کچھ تو ختم ہو جائے گا۔ بس یہ وجہ ہے کہ ہم نہیں، یعنی ابھی وہ آ رہے ہیں اور ان کا یہ حال ہے، تو وہاں کیسے پھر وہ مواہلہ قبول کریں گے یا کچھ اس طرح کی۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ ہے وہ کہانی، یہ ہے وہ سرگزشت، یہ ہے واقعہ جو ہم آپ کو حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ وہی تو ہے زبردست اور حکمت والا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یقین اللہ خوب جانتا ہے فسادیوں کو۔ یہاں پر اب وہ دوسرا حصہ بھی ختم ہو گیا جس میں براہ راست عیسائیوں سے خطاب تھا، نصرانیوں سے۔ پہلے تھی جنرل 32 آیات، پھر اس کے بعد 31 آیات میں عیسائیوں سے خطاب تھا۔ اب آگے یہ جو آ رہی ہیں 38 آیات، ان میں پھر اہل کتاب کو دعوت ہے۔ آپ دیکھیں گے ان میں وہی رنگ ہے جو سورۃ بقرہ کے 15ویں سے 18ویں رکوع میں، یہ 4 رکوعوں میں رہا ہے۔ خانہ کعبہ کا ذکر آئے گا، حضرت ابراہیم کا ذکر آئے گا، ان کو دعوت دی جائے گی، بالکل آیات بھی وہی ہیں، آپ دیکھیں آیات بھی وہی آ رہے ہیں۔ جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ نا، اچھا نہیں، ایک آیت تو ہم نے ابھی پڑھی ہے سورۃ آل عمران میں، پیچھے آئی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، اللہ نے استفا کیا، اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ دیکھیے جیسے نوح کو چنا، استفا ہوا نا، آدم کی اولاد تھی اس میں سے ایک کو چن لیا، پھر آگے نوح کی اولاد تھی اس میں سے آل ابراہیم کو چن لیا، پھر آل ابراہیم میں سے آگے آل عمران کو چن لیا، یعنی ان سب کو بہت سو میں سے کیا کیا گیا؟ چنا گیا۔ اسی طرح جو پہلا آدم ہے وہ بھی انہی کے ساتھ آیا ہے، استفا آدم، آدم کا بھی کیا ہوا؟ استفا ہوا، انہیں چنا گیا۔ میں نے وہ بات کی تھی۔ دوسرا اور بھی کافی آیات آ جاتی ہیں جن میں مثلاً یہ جیسے آتا ہے سورۃ نساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں کس سے پیدا کیا؟ ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس سے پیدا کیا اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر پھیلا دیے اس میں عورتیں اور مرد۔ اللہ نے یہ پہلے رجل کیوں نہیں اللہ بھول گیا؟ خلقکم من رجل واحد، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک آدمی سے۔ حضرت ہاں، ان یہودیوں نے 2 نبیوں کو نہیں مانا، ایک حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا بہرحال وہ آپ کی بات ہے جو، تو یہ ایک آیت یہاں سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ لیتے ہیں چیزوں سے نا دلائل اکٹھے کرتے ہیں۔ نہیں، اس میں یہ جو ہے نا ڈارون کی بات کر رہا ہے، اب اس میں یہ ہے کہ اس کا جو کام ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس نے تو ایک سٹڈی کی ہے، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، اس نے اپنا کچھ بھی خود بھی پیش نہیں کیا، وہ تو ایک سٹڈی ہے جو اس نے رکھ دی، وہ جو بھی دیکھ لے، ماننا چاہے مانے، نہ مانے، وہ یہ ہے کہ جانور اس طرح زندگی یہاں اب اس کا اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پڑھے لکھے طبقے کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ میں نے وضاحت سے یہ بات کی کہ یہ جو اب ہم نے آیت پڑھی ہے یہ ایولوشن کی نفی کرتی ہے، صرف یہی ایک آیت ہے پورے قرآن میں جو ایولوشن کی اس طرح سے نفی کرتی ہے، اور باقی آیات جتنی بھی ہیں ان سب سے کہیں نہ کہیں دلیل بنتی ہے۔ جیسے میں نے 2 تو آپ کو بتائیں،
پھر آگے اس پہ آ جاؤ، سورۃ اعراف میں جو آیات ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سجدہ کرو۔ یہ پیچھے جمع کے صیغے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک آدم بنا کے جب کہا سجدہ کر لو تو پھر اللہ جمع کے صیغے کیوں بول رہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا۔ فیوچر نہیں یہ نہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا، تمہاری صورتیں بنائیں، اور پھر آدم سے کہا کہ اب یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں پہلے بنا لیا اور پھر آدم سے ایسا تو نہیں ہے نا اس کو۔ بہرحال میں کچھ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اس طرح، لیکن اس میں اجازت ہے، کوئی اتنا سٹرکٹ ابھی وہ نہیں ہے کہ جب تک کوئی بات واضح نہ ہو جائے کہ ہاں جی یہ چیز ہے اصل مراد، پھر آپ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے۔ قرآن سے ثابت ہو جائے کوئی کہ آغاز یہ اس طرح سے ہے تو پھر اس کے خلاف آپ نے جائیں گے، وہ قرآن کا انکار ہوگا۔ جہاں جہاں تک قرآن آپ کو تھوڑا بہت سپیس دے رہا ہے اس میں آپ چل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ارتقائی علم جو ہے، انسانی علم، یہ جہاں تک جائے گا، جس طرح ہمارے لیے نئی راہیں کھولے گا تو پھر ہم اسی طرح انشاءاللہ اس کو مان لیں گے۔ آمنا وصدقنا، ہمارا دل کھلا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اب یہاں مکمل جوڑ دیا گیا دونوں کو، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی۔ اہل کتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آ جاؤ ایسی باتوں کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہم میں اور تم میں برابر ہیں۔ آ جاؤ ایسی باتیں مان لیں جو ہماری اور تمہاری کتابوں میں یکساں ہیں، ایک ان کو تو مان لیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہ کیا ہیں کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم میں سے بعض کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا، ہمارا بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنا لے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو پھر تم کہو اشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مسلمون، ہم تو بھائی مسلمان ہو گئے۔ وہ اگر منہ موڑ لیں تو آپ کہو ہم تو مسلمان ہو گئے۔ جی وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، دیکھو ہمارا بعض کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا۔ اب یہاں پر اس کی وضاحت میں کہ اللہ کے سوا ہم میں سے کوئی کسی اور کو رب نہ بنا لے، آپ نے نام سنا ہوگا حاتم طائی، یہ عرب کے ایک سخی مشہور ہیں۔ ان کے بیٹے تھے عدی بن حاتم، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، عیسائی تھے پہلے۔ تو انہوں نے یہی بات اللہ کے رسول سے پوچھی تھی کہ اے اللہ کے رسول، یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ اے اہل کتاب، آ جاؤ ان باتوں کی طرف جو ہم میں تم میں مشترک ہیں، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہمارا بعض کو رب نہ بنا لیں۔ ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا تھا۔ یہ بات اللہ کی سمجھ نہیں آئی۔ تو پھر اللہ کے رسول نے پوچھا تھا، کیا تمہارے ہاں یہ طریقہ نہیں تھا کہ جو تمہارا پادری کہہ دے جائز ہے تم اسے جائز مانتے تھے، جو تمہارا پادری کہہ دیتا تھا ناجائز ہے تم اسے ناجائز سمجھتے تھے، وہ جس کو حق کہہ دیتا تم اسے حق کہتے تھے، وہ جسے غلط کہتا تم اسے غلط وہ کہتے۔ ہاں جی، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول اور یہی تو رب ماننا۔ مطلب کہ قانون سازی کرنا، نا حق چیز کو، ناجائز چیز کو صحیح کہہ دینا، قانون بنا دینا کہ یہ ٹھیک ہے، اور کسی جائز چیز کو ناجائز قرار دینا، حرام قرار دینا، گویا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرنا، رب ماننا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں یہ جو قانون سازی ہوتی ہے، جو لیجسلیشن، یہ جو باڈی بیٹھی ہے، اب یہ کون سا قانون اللہ اور اللہ کے رسول کی فرامین اور اس دائرے کے اندر نہیں بناتے؟ کتنا شوق ہے ان کو ادھر جانے کا، ایم پی ایم این ایز بننے کا، قانون ساز اسمبلی میں پہنچنے کا، حالانکہ پتہ ہے کہ جتنی یہ قانون سازی آج کل ہو رہی ہے یہ تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے، خدائی کا دعویٰ ہے۔ اللہ کے بندوں بچنا چاہیے، لیکن لوگ خرچے کر کے اس میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا بعض کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا، اللہ کو رب مانو، بس جو چیزیں اس نے جائز کی انہیں حلال سمجھو، جو اس نے حرام کر دی وہ ناجائز۔ یہ
پھر اس میں تو اور کوئی بات رہ نہیں نہ گئی، جب اللہ کے رسول کی تفسیر آ گئی اس میں تو اور کوئی وضاحت کی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ جی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تمہیں پتہ ہے تورات انجیل تو حضرت ابراہیم کے کافی بعد نازل ہوئی ہیں، تم ان کے بارے میں کیوں جھگڑا کرو، تمہیں کیا پتہ ابراہیم کون تھے؟ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تم لوگوں میں؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بھی علم، یہ جو تم اب تک حجت بازی کرتے رہے ہو، دلیلیں دیتے رہے ہو، بحثیں کرتے رہے ہو، تو چلو ٹھیک ہے، تم اس لیے کرتے رہے ہو کچھ نہ کچھ تمہیں علم تھا ان باتوں کا، تو فلم تحاجون فیما لیس لکم بھی علم، ایسی باتوں میں کاہے کے لیے جھگڑا کرتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا؟ تورات اس کے کتنے عرصے بعد نازل ہوئی، انجیل کب جا کے نازل ہوئی؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم تو نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم یہودی یا عیسائی تو نہیں تھے، نہ وہ نصرانی تھے نہ یہودی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو مسلمان تھے، یکسو، حنیف، فرما بردار، یکسو، صرف اللہ کی طرف رخ کرتے تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے تو نہیں تھے۔ دیکھیے یہ جو تینوں گروہ تھے وہاں موجود مدینہ کے اندر اور عرب کے اندر، یہ عیسائی، یہودی اور یہ جو اہل عرب ہیں مکہ والے، یا ویسے باقی عرب ان پڑھ مشرکین، یہ تینوں خود کو وارث کس کا سمجھتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہمارا حضرت ابراہیم کے دین پہ تو ہم چل رہے ہیں، ابراہیم کا دین تو ہمارا ہے۔ ویسے ہی عرب حضرت اسماعیل کی اولاد تھے، وہ حضرت ابراہیم کو ویسے اون کرتے تھے، اور یہ نصرانی اور یہودی یہ بھی ملت ابراہیمی کے فالوورز تھے، مونوتھیسٹک ریلیجن کو فالو کرتے تھے، ابراہمک چیزیں تھیں، تو یہ بھی حضرت ابراہیم کو اون کرتے تھے۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ ابراہیم کون تھے؟ یہودی تھے، عیسائی تھے یا مشرک تھے؟ کوئی بھی نہیں تھے، وہ تو حنیف تھے، مسلمان تھے، فرما بردار تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، یقیناً لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے، للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ابراہیم کے زیادہ قریب لوگوں میں سے وہ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہذا النبی، اور وہ کون ہے؟ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست ہے مومنین کا۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو یہ خواہش رکھتا ہے، لو یضلونکم، کاش وہ تمہیں گمراہ کر پاتا، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر خود کو، انہیں پتہ ہی نہیں۔ یا اہل الکتاب، دیکھیے انداز ان کو دعوت دینے کا، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید وانتم تشہدون، اور تمہیں تو پتہ ہے ساری بات کا، تم تو مانتے ہو چیزوں کو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق پہ ملمہ چڑھاتے ہو باطل کا، کیوں تم حق کو لباس پہناتے ہو باطل کا، کیوں چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اب ایک بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے ان کی، جو یہودیوں نے ایک سازش اختیار کر لی تھی مدینہ میں، اسلام کی ایک ساکھ ڈیولپ ہو گئی تھی، اسلام کے بارے میں ایک بڑی اچھی چیز سب کے سامنے تھی کہ یہ ایک ایسا دین ہے کہ جو ایک دفعہ اسے قبول کر لیتا ہے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی تو وہ دینے کو تیار ہوتا ہے، اسے چھوڑنے کو تیار۔ ایسی کوئی اس کے اندر مٹھاس ہے، ایسا کوئی اس کے اندر اثر ہے، تو مسلمان اسلام سے واپس نہیں آتا، گھر بار چھوڑ دے گا، مال و متاع چھوڑ دے گا، جان پہ بنائی جان دے دے گا، دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسلام کی اس ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہودیوں نے ایک سازش کی، وہ کیا تھی؟ انہوں نے طے کر لیا آپس میں کہ دیکھو بھائی، ہم یوں کریں گے کہ دن چڑھے صبح کے وقت ہم کہیں گے کہ اعلان کر دیں کہ ہم مسلمان ہو گئے بھائی، ہم اسلام کو کلمہ پڑھ لیں گے اور سارا دن اللہ کے رسول کے پاس گزاریں گے، اور شام کو پھر ہم کہہ دیں گے، اعلان کر دیں گے کہ بھائی دیکھو ہم نے تو یہ بڑا اچھا سمجھ کر ہم آئے تھے، لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بس ہمیں سمجھ آ گئی ہے جو اصل ساری چیز بیچ میں چل رہی ہے، تو ہم تو بھائی برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم تو واپس جا رہے ہیں، ہمیں تو کوئی خاص اتنی چیز، ہم تو حق سمجھ کر آئے تھے، لیکن یہاں دنیا داری چل رہی ہے اور چیزیں۔
دن کے ایک حصے میں ایمان لاؤ اور دن کے دوسرے حصے میں انکار کر دو، اور یہ اس لیے تاکہ کچھ لوگوں کو تو بہکا لیں گے، کچھ کے تو ایمان کو کمزور کر دیں گے، کہیں نہ کہیں تو کچھ اسلام کی اس ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ جو کمیٹڈ ہوں گے چلو وہ تو ساتھ رہیں گے، لیکن اکثر و بیشتر تو بالآخر یہود کے جو علماء تھے ان کا بھی ایک اثر رسوخ تو تھا نا، تو جو ہوں گے بیچارے تھوڑے دل والے یا جن کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوگا، وہ آخر سوچیں گے کہ بھائی ہو سکتا ہے شاید آخر وہ جو آئے تھے اتنا بڑا اعلان کر کے اس بڑے اس پرتپاک انداز میں، اور آخر سارا دن پھر پاس ہی رہے ہیں، باتیں سنی ہیں، دیکھیں کچھ نہ کچھ انہیں نظر آیا ہوگا تو پھر وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ ہے ان کی سازش، اور اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ یہ جو اسلام میں مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ جو مرتد ہو جائے اسے کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے۔ یہ سزا اسی لیے تھی تاکہ جو شے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والی ہوگی اس کی سرکوبی کی جائے گی۔ اسلام تو ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، جو اس کی آئیڈیالوجی کو ہی خراب کرے گا، اسی کی جڑیں کھودے گا، تو پھر اس کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسی کی بنیاد پہ مرتد کی سزا کیا رکھی گئی؟ قتل۔ وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، دیکھو جو شے مومنوں پر نازل ہو رہی ہے اس پر ایمان لاؤ دن کے ایک حصے میں، وکفروا آخرہ، اور اس کے دوسرے حصے میں کیا کر دو؟ انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹائیں۔ مطلب جیسے مسلمان بنانے میں پیدا ہو اس کو تو کچھ پتہ نہیں کسی اور مذہب کے بارے میں، اس نے وہ پریفرنس اور سیکھا ہے کہ وہ بڑا ہوا اپنے والد کو پہنچا تو اس نے بھی سوچی سوسائٹی کا اس طرف مار۔ اب اس میں یہ فقہی مسئلہ ہے، آپ مفتی صاحب سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کہ سر اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے۔ مترد یہی ہوتا ہے کہ جو دین سے پھر جائے، اب وہ یہ گھر کا جو بھیدی ہوتا ہے وہ تو لنکا ڈھا دیتا ہے، بھائی سیدھی سی بات ہے۔ نہیں، اس چیز کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ تو ہاں بالکل اسی طرح ہی۔ چلیں جی، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہوشیار رہنا، بات صرف اپنوں کی ماننی ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، ہرگز ایمان مت لانا، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کر رہا ہو، بات اسی کی ماننی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم 8-10 جو جا رہے ہیں وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے تمہارے دل ہی کھل جائیں اور تمہیں حق کی سمجھ آ جائے، کہو نہیں اب واپس نہیں جائے، ایسا نہ کرنا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا پہلے سے طے کر رہے ہیں، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، دیکھو ایمان ہرگز مت لانا مگر اسی کی بات کا جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہ ہے کہ جو اللہ کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، پھر انہی کی بات چل رہی ہے، وہ جو پیچھے انہوں نے کہا کہ بات مت ماننا مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہو۔ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، مبادا کہ کسی اور کو بھی دے دی جائے وہ شے جو تمہیں دی گئی ہے، جو تمہیں اللہ نے ایک سیاسی قیادت دی ہے، پیشوائیت دی ہے، جو رسالت تمہارے اندر تھی، تم نے مان لیا کہ رسالت ان کے پاس ہے تو وہ چیز تو ان کے پاس چلی جائے گی۔ یہ دیکھنا، یہ نہ ماننا ایسی کوئی بات۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ رب کے ہاں، کہ اللہ ان کو پتہ چل گیا تھا، حق ان پر واضح ہو گیا تھا، یہ بات ان کو ثابت ہو گئی تھی ان کے سامنے، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو یہ بات تو طے کر لو ابھی سے کہ وہاں جا کر بات صرف اپنوں کی ماننی، ان کی بات نہ تسلیم کر لینا کہیں۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی کشادگی والا ہے، جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور یہاں اب ایک خوبصورت بات بتلائی جا رہی ہے کہ برے سے برے گروہ کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں،
جو خیر پر کاربند ہوتے ہیں. اور جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، جو دائی ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لازمی ہوتی ہے چیز کہ وہ جنہیں دعوت دے رہا ہے ان کے اندر جو اچھے لوگ ہیں یا جو کوئی اچھائی ہے اس کو بھی کیا کرے، ایکنالج کرے، اس کو اپریشیٹ کرے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں پھر یہ بات آتی ہے کہ یار یہ اندھے بہرے نہیں ہیں، یہ صرف ہماری بری چیز کو کنڈیم کرتے ہیں وگرنہ ہماری اچھائی کو اچھائی مانتے ہیں. تو آپ اگر ان کی اچھائی کو بھی نظر انداز کر دیں گے تو پھر تو نتیجتاً وہ بھی یہی کہیں گے کہ جب انہیں ہمیں ہماری صرف برائی نظر آتی ہے تو پھر ہم بھی اندھے بہرے بنے رہتے ہیں، جب یہ اندھا بہرا ہے تو ہم بھی اندھے بہرے ہی سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی کی اچھائی اگر دیکھیں تو اسے اپریشیٹ کریں، اگرچہ وہ برا ہو، آپ کا مخالف ہو، آپ کے دشمنوں میں ہو. دائی کے لیے یہ بہت لازمی ہے، اس سے دل نرم ہوتے ہیں. ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ من ان تأمنہ بقنطار، کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھوائیں ڈھیروں کوئی سونا، یؤدہ الیک، ڈھیروں کوئی سونا چاندی کوئی بھی شے، یؤدہ الیک، تو وہ آپ کو لوٹا دیتے ہیں. ان میں سے ایسے ایماندار بھی ہیں، آپ ڈھیروں ان کے پاس چیز رکھوا دیں، کوئی دولت، کوئی سونا چاندی، تو یہ آپ کو واپس لوٹا دیں. ومنہم من ان تأمنہ بدینار، لیکن ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر تم صرف انہیں 1 دینار ہی دے دو، لا یؤدہ الیک، کبھی وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، یہاں تک کہ ان کے سر پہ چڑھ کے کھڑے رہو تو ہاں پھر شاید دے دیں. ان میں ایسے بھی. تو یہ اب جو یہاں تذکرہ کیا گیا اہل کتاب کا، اہل کتاب میں یہودی بھی ہیں اور نصرانی بھی ہیں، لیکن وہ جو پہلی صفت بتلائی گئی ہے نا کہ ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ ان کو ڈھیروں سونا چاندی امانت رکھواؤ، پیسہ تو یہ لوٹا دیں گے، ان میں سے یہ اکثر عیسائیوں کا یہ کردار ہے. یہودی تو بڑے نالائق لوگ، وہ تو بہت ہی ان کے تو وہ تو بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے باقی انسانوں کو لوٹنا، ان پر جبر کرنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کو استعمال کرنا، یہ ہمارا حق ہے. کیوں کہ ان کی تالمود کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اصل تو ہم ہیں انسان، یہ تو جنٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، یہ تو جانوروں کی حیثیت رکھتے ہیں. جیسے ایک انسان ہے وہ گھوڑے کو استعمال کرتا ہے، اس سے اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح جیسے وہ بیل سے فائدہ لیتا ہے، تھوڑا بہت کھانے کے لیے وہ بیل کو بھی تو آخر دے گا، زندہ ہی تو رکھنا ہے اسے، گھوڑے کو بھی دے گا. بالکل اسی طرح ہمارا حق ہے کہ ہم غیر یہودی کو جیسے چاہیں استعمال کریں، ظلم کریں، زیادتی کریں، اس کے ساتھ فراڈ کریں، یہ ہمارے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. تھوڑا بہت انہیں دیں گے تاکہ وہ زندہ بھی رہ سکیں، آخر خون بھی تو نچوڑنا ہے ان کا. تو یہ یہودیوں کا زیادہ تر جو ہے ان کا طرز عمل تو وہ نہیں تھا. عیسائیوں کا ہے کہ وہ ذرا ایماندار زیادہ ہیں، اگرچہ یہودیوں میں بھی کوئی ہوں گے خال خال، اللہ نے جو اہل کتاب استعمال کیا. ذالک بانہم، یہ بات میں نے بتا دی، یہ اس وجہ سے ہے، قالو، وہ کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان ان پڑھ لوگوں کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی پرسش، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہم جو مرضی کریں ان کے ساتھ. ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہم یعلمون، اور انہیں پتہ ہے اس بات کا. بلا، کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ، جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، واتقا، اور جس نے تقوی اختیار کیا، تو فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تو پسند کرتا ہے متقین کو. ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ کہ جو فروخت کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو، وایمانہم ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں. جب کوئی لوگ ان سے آ کر کہیں کہ دیکھو حق بات تو یوں ہے، جیسے تم لوگ کہہ رہے تھے ویسے تو نہیں ہے، قسمیں اٹھاتے ہیں آگے سے کہ نہیں نہیں نہیں، بات دیکھو اس طرح سے، اس طرح سے، اس طرح سے، تو یہ لوگ، ہاں جی، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی اللہ ان سے کلام کرے گا. ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر کرے گا. یوم القیامت، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وان منہم لفریقا، البتہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، وہ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتے لفظوں کو چینج کرنے کے لیے، اس طرح منہ گول کر کے آواز نکالنا، پتہ نہ چلے کہ کون سا لیٹر پڑھا ہے، کس طرح سے لفظ کو ادا کیا گیا. یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے زبانوں کو تروڑ مروڑ دیتے، لفظ بدل دیتے، میننگ چینج کر دیتے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے السلام علیکم کی جگہ کیا کہتے تھے؟
السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. اب السلام علیکم کہنا موت ہو تم پر، السلام علیکم کہنا تم پہ سلامتی. یا جیسے قرآن میں آیا ان کو کہا گیا تھا کہ کہو حتتن، اللہ تمہیں معاف فرما، تو کیا کہا ہنتتن، اللہ تمہیں گیہوں دے، دانے دے. جیسے پیچھے آیا تھا انہیں کہا گیا تھا کہ کہو سمعنا و اطعنا، تو انہوں نے کیا کہا سمعنا و صینا، ہم نے سنا مانا کوئی نہیں، نافرمان لفظ بدلتے. ان میں سے ایسے ہیں کہ ہاں تو یہ اپنی زبانوں کو تروڑ مروڑ لیتے ہیں کتاب پڑھتے ہوئے. لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تمہیں گمان ہو کہ یہ کیا ہے، کتاب ہے. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے. یقیناً اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے کہ جو زبانوں کو موڑتے ہیں کتاب پڑھتے ہوئے تاکہ تم سمجھو کہ یہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما هو من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے. یہ آپ نے ذہن میں لائیں اس کو کہ ہم پڑھ آئے تھے سورۃ بقرہ میں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. یہ بالکل وہی چیز ہے. ما کان لبشر، کسی بشر کے یہ لائق نہیں ہے، کسی بشر کے یہ شایان شان نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اسے کتاب دے، والحکم والنبوہ، حکمت دے اور نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہنا شروع کر دے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. یہ اس کے لائق نہیں ہے. ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہی کہے گا اور اس نے یہی کہا ہوگا، کونوا ربانیین، تم بن جاؤ اللہ والے، رب کے بندے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ جو تم پڑھتے، جو تم لوگوں کو پڑھاتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جو تم تدارس جس پڑھتے پڑھاتے ہو. جیسے سورۃ بقرہ میں آیا تھا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، خود کو بھول جاتے ہو. یہ جو چیزیں تم پڑھتے پڑھاتے ہو ان پر خود بھی عمل کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ. یہ نصرانیوں سے خطاب ہے کہ اللہ نے تو بھیجا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت دے کر، نبوت دے کر، تمہارے پاس یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ. تم نے اسی کو اپنا خدا بنا لیا. کسی انسان کے، بشر کے تو یہ شایان شان نہیں ہے کہ ہم اسے کتاب دیں، حکمت دیں، نبوت دیں اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کے. ایسا انہوں نے کہا نہیں، بلکہ انہوں نے تو یہی کہا کہ تم بن جاؤ اللہ کے بندے، اس وجہ سے کہ جو تم پڑھتے ہو، جو تم لوگوں کو پڑھاتے ہو، جو تم سیکھتے ہو. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ وہ تمہیں حکم دے گا اس بات کا کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، وہ تو یہ بھی حکم نہیں دے گا تمہیں. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے تم مسلمان ہو چکے. یہ فرشتوں کو کس نے رب بنا لیا تھا؟ یہ اہل مشرکین، یہ جو اہل مکہ تھے، مشرکین عرب تھے. یہ لات، منات اور عزا یہ نام تھے جو انہوں نے فرشتوں کے لیے رکھے ہوئے تھے مونس. تو وہ نبی تو یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو رب بنا لو یا نبیوں کو رب بنا لو. کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو؟ بس پھر ٹھیک ہے، اب اذان آ گئی ہے، نماز پڑھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.